اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، المستطرف ایک کتاب ہے، اس کی حکایت نمبر جو ہے وہ 313 ہے۔ کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس کو دیکھا اور وہ 4 جانوروں کو ہانک کر لے جا رہا تھا اور ان جانوروں پر سامان لدا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ ان جانوروں کو جو تو ہانک کر لے جا رہا ہے، اس نے کہا کہ تجارت کا سامان ان جانوروں پر لے کر جا رہا ہوں اور خریدنے والوں کی تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر پوچھا کہ پہلے جانور پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا کہ ظلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اسے کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا کہ اسے حکمران خریدیں گے، جو بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، وہ خریدیں گے۔ دوسرے جانور کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کون سا سامان لدا ہوا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ حسد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اسے کون خریدے گا؟ شیطان کہنے لگا کہ اسے علماء خریدیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرے جانور کے متعلق پوچھا کہ اس پر کیا سامان لدا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ خیانت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اسے کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا کہ اسے تاجر خریدیں گے۔ اور پھر چوتھے جانور کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اس میں مکر و فریب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اسے کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا کہ اسے خواتین خریدیں گی۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ یہ 4 چیزیں جو ابلیس بیچ رہا تھا، جس میں فرمایا کہ کہا گیا کہ جو پہلی چیز ہے وہ ظلم ہے، دوسری چیز حسد ہے، تیسری چیز خیانت ہے اور چوتھی چیز مکر و فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے عیوب سے، ان سارے گناہوں سے ہم تمام مسلمان جتنے بھی مرد و خواتین ہیں، سب کو اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 57 نمبر آیت ہے، اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، بلکہ ناظرین 57 آیت کا سیکنڈ پورشن ہے اور لاسٹ پورشن بھی ہے، اور فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم
أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ وقرن دو زبر کی تنوین ہے، یا وقف پڑھیں گے تو وقرا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، اور اذن ابدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ابدا پڑھا جائے گا۔ اور آخر میں علامت وقف اندر 57 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 57 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اور تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ انا ایک کلمہ، نہ دوسرا، انا علیحدہ ہے نہ علیحدہ ہے، تو انا ایک کلمہ نہ دوسرا، اور جعلنا تیسرا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ علا چوتھا، قلوبی پانچواں، ہم ضمیر ہے پیچھے گزر چکی ہے، اکنتن چھٹا، ان ساتواں، یفقہو آٹھواں، پھر اس کے بعد واو نواں، فی 10واں، آذانی 11واں، وقرا 12واں، ان 13واں، تدعو 14واں، الا 15واں، الہدا 16واں، فا 17واں، لن 18واں، یہتدو 19واں، اذن 20واں، ابدا 21واں، کل 21 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اب انا علیحدہ ہے نہ علیحدہ ہے، اسے عربی گرامر کے اعتبار سے اننا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اننا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں قرآن کریم میں اننا آیا ہے تو وہاں اننا ہی پڑھنا ضروری ہے، جہاں اننا آیا ہے تو وہاں اننا ہی پڑھنا ضروری ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنتن میں تا پر تو زبر کی تنوین، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار کیا جائے گا، تنوین پر اخفا یا غنہ نہیں کریں گے۔ اکنتن ان یفقہوہ، ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے تو نون ساکن کو یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اس سے ان یفقہو نہیں پڑھیں گے بلکہ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا۔ فی میں آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، یہ مد منفصل کہلاتا ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 الف کے مقدار کھینچ کر 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وفی آذانہم وقرا، یہاں وقف پڑھیں گے تو وقرا پڑھیں گے، قاف ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، را پر 2 زبر کی تنوین ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وقرا، یہاں وقف پڑھیں گے تو وقرا پڑھیں گے۔ وَإِن تَدْعُوا علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُم، نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اور تدعو میں دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ وَإِن تَدْعُوهُم اِلَىٰ علیحدہ، الہدا علیحدہ، الہ کو اگر علیحدہ پڑھیں گے تو الہ میں لام پر کھڑا زبر ہوگا، ملا کر پڑھیں گے، لام پر زبر ہوگا، اس سے الہدا کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا، لن میں آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد یہتدو میں یا ہے، نون ساکن کو یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، فَلَن يَهْتَدُوا، یہتدو میں آپ دیکھیں واو مدہ اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فَلَن يَهْتَدُوا اِذًا أَبَدًا، اذن ابداً، یہاں وقف کریں گے تو ابدا پڑھیں گے۔ اذن میں ذال پر 2 زبر کی تنوین، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ ہے تو یہاں تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن
قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اعراب لگاتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ملاحظہ فرمائے ناظرین کہ ہم جو آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 57 کا سیکنڈ پورشن ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو نا ضمیر پہلا اسم، اور دوسرا ہے قلوب، یہاں نمبر 1 آئے گا۔ تیسرا ہے اکنتن، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ چوتھا ہے آذان، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ پانچواں ہے وقرا، پھر اس کے بعد یہاں پر ہم، یہاں پر بھی نمبر 1 ہے، اور چھٹا ہے، یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں چھٹا اسم ہے الہدا۔ ساتواں ہے ایذن، آٹھواں ہے ابدا۔ 8 اسماء ہے۔ تو پہلا اسم ہے نا ضمیر۔ ضمیریں کتنی ہیں ناظرین؟ ہم، ہو اور ہم۔ ہم، ہو اور ہم۔ ہم تو یہاں پر آ گئے، اور ہو۔ اب آئیے ناظرین، دوسرا اسم ہے قلوب۔ تیسرا اسم ہے اکنتن۔ چوتھا اسم ہے آذانی۔ اور پانچواں اسم ہے وقرا۔ چھٹا اسم ہے الہدا۔ ساتواں اسم ہے ایذن۔ آٹھواں اسم ہے ابدا۔
8 اسماء ہیں ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے جعلنا، دوسرا ہے یفقہو، تیسرا ہے تدعو، چوتھا ہے یہتدو. 4 افعال ہیں. نمبر 1 جعلنا، نمبر 2 یفقہو، اور نمبر 3 تدعو، نمبر 4 یہتدو. چار افعال ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے انا، دوسرا حرف علا، تیسرا ہے ان، چوتھا ہے واو، پانچواں ہے فی، اور واو گزر چکا ہے ناظرین نمبر 4 میں، اور چھٹا ہے ان. الا جو ہے 7واں، اور 8واں ہے فا، اور 9واں ہے لام نون زبر لن. 8 اسماء 4 افعال، 8 اور 4 12، 12 اور 9 21، کل 21 کلمات ہیں. اور اب جلدی سے آ جائیں ناظرین تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیں نا، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین نا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے. نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. اس کے بعد ہے ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے. منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی. ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی. ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس. قلوب کہتے ہیں دلوں. قلب اس کا مفرد ہے، قلوب جمع ہے. قلب ایک دل، اور قلوب بہت سے دل. قلب مطمئنہ، مولا ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب مطمئن عطا فرما. یہ عام طور پر ہم قلب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ قلب ہے نا، ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج کے مطابق پڑھنا لازمی ہے. اسی کو چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھ لینا کلب، تو اس کا معنی ہوتا ہے کتا. اور قلب قاف کے ساتھ پڑھے، 2 نقطوں والے قاف کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے دل. اکنتن، اکنتن کہتے ہیں پردے. اکنتن پردے. آذان اذن کی جمع ہے، اذن کہتے ہیں کان. آذان اس کا معنی ہے بہت سے کان. اس کے بعد ہے وقرا. وقرا کسے کہا جاتا ہے؟ وقرا کہتے ہیں بوجھ. وقرا بوجھ. الہدا اس کا معنی ہے ہدایت. الہدا ہدایت. اس کے بعد ہے ایذن. ایذن ویسے حرف ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ناظرین جب آپ دیکھیں کہ الف پر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین یہ بتا رہی ہے کہ یہ حرف نہیں، کیونکہ حرف پر تنوین نہیں آتی. تنوین اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے، تو یہاں کچھ نہ کچھ پھر معذوف ہوتا ہے. تو ایذن عام طور پر ناظرین یہاں پر ذالک الوقت،
یا ذاک الوقت محذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے اس کو ہم اسم میں ہم نے گردانا ہے، حالانکہ یہ ہے حرف، لیکن چونکہ یہاں محذوف ہے اسی لیے تنوین آ رہی ہے جو کہ بتا رہی کہ یہ یہاں پر کوئی اسم محذوف ہے۔ ابدا، ابداً کا معنی ہوتا ہے کبھی، ویسے ابداً کا معنی ہمیشہ بھی ہوتا ہے، یہاں پر ہے اس کا معنی کبھی۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ جعلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے کیا یا ہم نے بنایا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یفقہو، یفقہو اصل میں تھا یفقہونا، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ سمجھتے ہیں یا وہ سمجھیں گے، اور یہاں ہے ان کی وجہ سے، ان جو فعل مضارع پر داخل ہوا تو ان کی وجہ سے آخر میں جو جمع قانون ہے وہ ہٹ گیا، ان یفقہو ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو ان یفقہو کا معنی ہوگا یہ کہ وہ سمجھیں۔ تدعو، تدعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، تدعو اصل میں عین کے بعد واو بھی تھا، تدعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی کہ آپ بلاتے ہیں یا آپ بلائیں گے، لیکن یا تو بلاتا ہے یا تو بلائے گا، اور یہاں پر ان ہے، ان جو ہے یہ شرط کے لیے، شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، جس پر معلق ہو اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ اور ناظرین ان تدعو، ان کی وجہ سے آخر میں جو واو ہے حرف علت وہ حذف ہوا، ان تدعو ہوا، اور اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ ان تدعو اگر آپ بلائیں، اگر آپ بلائیں۔ دعا یدعو دعاء، دعا اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہتدو، اصل میں تھا یہتدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ہدایت پاتے ہیں یا وہ ہدایت پائیں گے، اور یہاں پر لن داخل ہے، لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے آخر میں جو تثنیہ یا جمع کا نون ہے اسے محذوف کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ لن فعل مضارع کو بمعنی نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کرتا ہے۔ لن یہتدو کا معنی کیا ہوگا؟ ہرگز، ہرگز وہ ہدایت نہیں پائیں گے، اور ہدایت اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، مولا ہمیں ہدایت عطا فرما، فلاں کو ہدایت عطا فرما، دعا کرنی بھی چاہیے۔ حروف کی طرف چلتے ہیں۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک ہے تحقیق۔ ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ علی استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ ان اس کا معنی، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے، واو کا معنی اور، فی کا معنی میں، ان کا معنی استعمال ہم آپ کو بتا چکے، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، استعمال ہم بتا چکے ہیں۔ الا، الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ لن کا استعمال، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین و سامعین 21 کلمات ہیں، 21 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 قلب، نمبر 2 دعا، نمبر 3 ہدایت۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، اننا، جیم زبر جا، عین لام زبر ال، نون الف زبر نا، جعلنا، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، قاف پیش کو، لام واو پیش لو، با زیر بی، حامیم زیر ہم، قلوبہم۔ حمزہ زبر آ، کاف نون زیر کن، نون زبر نا، تا دو زبر تن، اکنتن، حمزہ نون یا زبر این، یا فا زبر یف، قاف زبر قا، ہا وا پیش ہو، ہا پیش ہو، این یفقہوہ، واو زبر وا، فا یا زیر فی، حمزہ کھڑا زبر آ، ذال الف زبر ذا، نون زیر نی، حامیم زیر ہم، وفی آذانہم۔ واو قاف زبر وق، را دو زبر رن، وقرن، یا وقف پڑھیں گے تو وقرا پڑھیں گے، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان و ان، تا دال زبر تد، عین پیش او، حامیم پیش ہم، و ان تدعوہم، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، ہا پیش ہو، دال کھڑا زبر دا، الی الہدا، فا زبر فا، لام نون یا زبر لین، یا ہا زبر یا، تا زبر تا، دال واو پیش تو، فلن یہتدو، حمزہ زیر ای، دال دو زبر دن، ایدن، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر دن، ابدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو ابدا پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین انشاءاللہ اب ہم تلاوت کریں گے، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضرت کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ اِنَّا تحقیق نا ہم، جعلنا ہم نے کر دیا، علا پر، قلوبی دلوں، ہم ان کے، اکنتن پردے، ان یفقہو کہ وہ نہ سمجھے، ہو اسے، وا اور فی میں آذانی کانوں، ہم ان کے، وقرا بوجھ، وا اور ان اگر تدعو آپ بلائیں، ہم انہیں، الا طرف الہدا ہدایت، فات تو لن یہتدو ہرگز وہ ہدایت نہیں پائیں گے، اذن جب بھی، ابدا کبھی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں صحیح راستے کی طرف بلائیں تو وہ کبھی ہرگز اس راستے پر نہیں آئیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ تفسیر میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ ناظرین تفسیر ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے آیت نمبر 57 سے۔ اس میں کیا فرمایا ناظرین کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کاموں کو بھی بھول گیا جن کو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس کو ہرگز نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں صحیح راستے کی طرف بلائیں تو وہ کبھی ہرگز اس راستے پر نہیں آئیں گے۔ ناظرین ظاہر ہے کہ یہاں پر جو نافرمان ہیں تو انہی کا جو ہے وہ ذکر چل رہا ہے، اور اس سے پچھلی آیت میں آیت نمبر 56 میں
کیا فرمایا تھا کہ ہم رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور کفار باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں تاکہ حق کو زائل کریں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہے ان کو مذاق بنا لیا ہے۔ ایک تو ناظرین کیا تھا کہ دلائل آنے کے باوجود وہ کٹ حجتی سے کام لیا کرتے تھے، بغض و عناد کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے جدال کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے بھی جدال کیا کرتے تھے۔ جدال کا معنی کیا ہے ناظرین؟ جدال کا معنی یہی بنتا ہے کہ کسی معاملے میں دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے غالب آ جائیں۔ اب جدال کے بہت سے معنی ہیں تو جو قرآن کریم نے خود بیان کی، ہم نے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، جیسے مثال کے طور پر کفار کا اپنے انبیاء سے بحث کرنا اور وہ جو پیغام لے کر آئے اس کو رد کرنا، ان کی نبوت میں شبہات پیش کرنا، اس کا معنی بھی جدال ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین جو ہے وہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام نے وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے جو سوالات کیے، یا مسلمانوں نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے جو خدشات اور اشکالات پیش کیے، ان پر بھی جدال کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں لیکن یہاں پر جدال کس معنی میں ہے؟ اسی معنی میں ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام جب تبلیغ فرمایا کرتے تو کفار اپنے انبیاء سے خواہ کٹ حجتی کی بنا پر بغض و عناد کی وجہ سے ضد کرتے تھے اور جدال یعنی لڑتے تھے اور ان سے بحث کیا کرتے تھے۔ تو یہ بحث کرنا بغض و عناد کی وجہ سے اپنے آپ کو غالب کرنے کے مقصد سے بات کرنا ناظرین یہ جدال کہلاتا ہے۔ کفار کی یہ عادت تھی۔ اچھا کیوں کرتے تھے ایسا؟ کہ تاکہ حق کو زائل کرے۔ آج بھی ہم دیکھیں نا کہ بعض اوقات کوئی جھوٹا شخص ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹ اتنے دھڑلے سے بولتا ہے کہ وہ بعض اوقات سچے پر غالب آ جاتا ہے عارضی طور پر، لیکن سچ ہمیشہ کامیاب ہونے والا ہے، لیکن عارضی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سچ کہہ رہا ہے، تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ بالکل سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عارضی طور پر جھوٹ غالب بھی آ جائے لیکن دائمی طور پر سچ غالب ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے ناظرین کہ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، کہ وہ انہوں نے میری آیتوں کو جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہے ان کو مذاق بنا لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد ناظرین اللہ رب العالمین ان کا مزید بیان فرما رہا ہے آیت نمبر 57 میں انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ جی قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا۔ اذن میں غنہ نہیں کریں گے، اذن ابدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی راوالپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا علی قلوبہم نہیں ہے اما قلوبہم، قاف پر پیش ہے، قلوبہم آکنہ نہیں، اکنتن، آکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ شاہیوال۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ اس کو نہ سمجھ سکے، ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں صحیح راستہ پر بلائیں تو وہ کبھی ہرگز اس راستہ پر نہیں آئیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کراچی سے کلثوم مجیب الرحمان۔ جی فرمائیے، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ ان کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں صحیح راستہ کی طرف بلائیں تو وہ کبھی ہرگز اس راستے پر نہیں آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv اس پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر ناظرین یہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔